اچھا حسن بھائی، آپ ٹوینس بردر ہیں، تو بچپن میں کوئی مل کے شرارتیں وغیرہ، اور کبھی کوئی ایسا بھی ہوا کہ شرارتیں ایک نے کی ہو مار دوسرے کو پڑ گئی ہو؟ ہاں، وہ مجھ سے زیادہ شرارتی ہے. اچھا. ہاں بہت زیادہ. اور بالکل ایسا ہوا ہے بہت بہت مرتبہ. کیونکہ ابھی تو وی لک ڈفرنٹ ان دس ایج، بٹ ایز اے چائلڈ کیونکہ ہم آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہیں تو بالکل کوئی فرق نہیں تھا، کوئی چہرے میں، آواز میں. اور انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی والدہ وہ کچن میں ہوتی تو ہم لاؤنج میں بولتے تھے اونچا اونچا، اور ہم ان کو کہتے تھے پہچانے کون کس کی آواز ہے. ہم یہ بھی تو وی ور لائک بالکل ایک جیسے ہیں. تو ایک دو مرتبہ اس نے کسی کو تنگ کیا، کسی کو چھیڑا. اچھا. اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا. اچھا. اور میں ایکسپلین کرتا رہ گیا کہ وہ میں نہیں تھا، وہ وہی تھا، لیکن کسی نے مانا نہیں. تو یہ بہت دفعہ ہوا ہے. ہاں مار پڑی پھر آپ کو؟ ہاں مطلب تھوڑا بہت جو بھی. ہاں ہاں. ایک دفعہ تو ایک خاتون کو اس نے، کوئی لڑکی تھی ویری ینگ، تو اس کو اس نے پتہ نہیں کیا بولا، اور وہ تو آ گئی مجھ سے لڑنے کے لیے آگے. میں نے کہا یار میں اٹس ناٹ می، میں نے ان کو ایکسپلین کیا. تو پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو دونوں ایک جیسے، تو وہ پریشان ہوئی ان دونوں میں سے کون سا تھا یار. تو یہ ہوا ہے بہت مرتبہ. اور پھر آپ نے گھر آ کے ان کی پھینٹی لگائی کہ تمہاری وجہ سے؟ ہاں یہ ہاں بالکل بالکل ایسا ہوا. احسن بھائی، الیکشن کی آمد ہے، تو آپ کا کوئی ہے فیوریٹ لیڈر یا کوئی فیوریٹ پارٹی، یا جس کو آپ ہو کہ ضرور میں نے ووٹ ڈالنا ہے؟ کوئی فیوریٹ ایز سچ تو نہیں ہے، لیکن مجھے آئی ایم پولیٹیکلی انکلائنڈ. مطلب ظاہر نظر گہری ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، لیکن کسی اسپیسیفک انسان کو بہت زیادہ فالوئنگ نہیں میں کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سیریس بات ہے یہ، اور ہمارے ملک میں بس اس کو آنا چاہیے جو ملک کے لیے کچھ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویئر لیگنگ بیہائنڈ، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا میں ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں، کام دیکھ رہے ہیں لوگوں کا، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل انسان کچھ بھی ہے جو بھی ہے، بس سب کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو ملک کے لیے سوچے یار، ہمارے لوگوں کے لیے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ لائف ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ دیہات میں یا شہروں میں یا کہیں پہ بھی ہیں لیکن اسکول اچھا نہیں ہے. ہمارے لوگ یہ لائف ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہاسپٹلز اچھے نہیں ہیں، ڈاکٹرز ان کے قریب نہیں ہیں. ہمارے لوگ یہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے کہ 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے، اکنامک سچویشن اتنی بری ہو جائے کہ کھانے پینے کے لالے پڑ جائے. یہ ہمارے لوگ تو نہیں بیچارے، دیر سفرنگ نا، بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. اور ہر دفعہ کیونکہ انہیں کو کرنا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے، جو عام لوگ ہیں جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، جن کے گھر بار یہاں پہ ہیں، چاہے وہ شہر کی لائف ہو، دیہاتوں کے، ہر کوئی افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بیچارے ڈیزرو تو نہیں کرتے یار اس طرح کی لائف. دنیا میں اتنا ہی کام کر کے دوسرے ملکوں میں اتنا سا کام کرتے ہیں اور پیسے زیادہ ملتے ہیں، کوالٹی آف لائف ہے وہاں پہ، دے بیٹر آف، دے لیونگ ان اے بیٹر اسٹیٹ. بٹ ادھر کیا ہے کہ اتنی ہی محنت کرتے ہیں، اتنا ہی کام کرتے ہیں، لیکن اتنا حاصل نہیں ہے اس کا. تو بیکاز یہ پورا ایک سائیکل ہے. اور آئی تھنک کہ وی ہیو ویری انٹیلیجنٹ پیپل، دا یوتھ از امیزنگ. ایسے ایسے لوگ ہیں یار، ان کو نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ ہیروز پیدا کرتے ہیں، نہ ایجوکیٹ اچھا کر رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ سب چیزیں ہمیں، مطلب ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں یار، ہم بار بار زور لگا سکتے ہیں اس بات پہ، اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں بالکل. لیکن آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ، اٹس ناٹ اے جوک اینی مور، اٹس امبیرسنگ. ورلڈ، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے یار. تو ہمارے لوگ بیچارے یہ اپنے اون پہ سروائیو کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پش کر رہے ہیں، دھکا دے کے زندگی گزار رہے ہیں. تو دے ڈیزرو اے بیٹر لائف دین دس. 18 میں آپ نے ووٹ ڈالا تھا؟ میں یہاں پہ تھا نہیں پاکستان. اچھا. 13 میں بالکل ڈالا تھا. وہ بتا دیں گے آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ اب تو ظاہر ہے پرسنل سی بات ہے اس لیے میں، اچھا ووٹ آپ نے دیکھا نا ڈبے میں چھپا کے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا کے کرنا ہوتا ہے، چھپا کے ڈالا تھا میں نے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی اسکالر کو سنتے ہیں، کوئی فیوریٹ آپ کا عالم ہو، یا جب آپ اسلامک، خاص طور پہ جب آپ نے ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے جی تو آپ کس کو سنتے ہیں یا کن کو پسند کرتے ہیں؟ مجھے بہت سے مختلف اسکالرز، میں طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کو میں بہت ہم لوگ سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں تو تمام فقہوں کے جو اسکالرز ہیں ان کو سنتا ہوں. اور پھر اسپیشلی جواد نقوی صاحب ہیں، وہ بہت اچھا بتاتے ہیں کچھ باتیں. آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی بات ہے. اتھینٹک بات کوئی بتا رہا ہو کہیں سے بھی ہو، یعنی کسی بھی کتاب جو ہماری اتھینٹک کتابیں ہیں ان میں سے
کوکب نورانی صاحب کو بھی ہم سنتے ہیں, اور بھی جتنے میرے ساتھ علماء اتنے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سب کے ساتھ بہت دوستی ہے, بہت پیار ہے, محبت. اور یقین کریں کہ مجھے ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے یہ کسی کو بتانے میں کہ آپ کس کی سائڈ ہے یا آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نا کامن ڈسکشن نہیں کرتے. ہم جو تفرقے ہیں نا ہمارے میں, ہم بیٹھ کے, میں نے پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھا, میں نے بہت ریلیجس شوز دیکھے جن میں لوگ جو تفرقہ ہے آپس میں کسی بھی فقہ میں یا کسی بھی چیز میں, اس کو ڈسکس کریں گے. جو کامن چیزیں ہیں اس کو کیوں نہیں آپ ڈسکس کرتے؟ اور آپ کی وائرل ہو جاتی چیزیں جو اختلاف والی باتیں ہیں, اس کو گھٹا دو, اس کو بڑھا دو, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ارے یار, آپ کامن چیزیں ڈسکس کریں جو لوگوں کی محبت, آپس میں یونٹی پیدا کرے قوم میں, ہم مسلمانوں کو ایک کرے, یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. یہ کیا ہے یار؟ تو اگر اسکالر ہی یہ نہیں بات سمجھے گا, یا سوال کرنے والا ایک انٹیلیجنٹ پوڈ کاسٹر یہ بات نہیں سمجھے گا, تو پھر کون سمجھے گا؟ سو آئی جسٹ فیل دیٹ سب اسکالرز ہمارے ماشاء اللہ بہت تعلیم ہمیں دیتے ہیں, بہت کچھ سکھاتے ہیں, لیکن ہمارے جو پوڈ کاسٹ پہ اور بہت سی جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ نگیٹو اس طرح سے اجاگر کرتے ہیں چیزوں کو جو لوگوں میں تفرقہ ہے. تو کامن باتیں کرنی چاہیے, پیار کی بات, آپس میں یونٹی کی. ایز اے مسلم دا ورلڈ نیڈس ٹو بی یونائٹیڈ, یو نو. بہت ڈفرینسز نے ہمیں تو بہت برباد کیا ہے, جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں. تو اس لیے میں بہت سے اسکالرس کو سنتا ہوں, جتنے میرے پاس آتے ہیں ان کو سنتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. اگر وہ مجھے اکثر اسکالرس جتنے بھی وہ اپنی کتاب یا کچھ تحفہ ضرور دے کے جاتے ہیں, تو آئی ریڈ دوز بکس. اور میں نے بہت کمپیریزنس کیے ہیں, بہت ہسٹری بھی اسٹڈی کی ہے, اسلامک ہسٹری. سو آئی تھنک بیکاز بیچلرز میں میرا سبجیکٹ تھا اسلامک ہسٹری. اچھا, بالکل. انگلش لٹریچر کے ساتھ اسلامک ہسٹری تھا میرا دوسرا سبجیکٹ, اینڈ it was one of the most interesting subject. اور میں نے وہیں سے بہت کچھ سیکھنا شروع کیا, اور پھر اب ٹرانسمیشن میں سیکھتا ہوں. سو سبھی اسکالرز اچھے ہیں کافی. یہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, اور ہم بھی ینگ جنریشن کو یہی کہتے ہیں کہ اختلاف چھوڑنا چاہیے, اور جہاں سے اچھی چیز مل رہی ہے سیکھیں, اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ تر جو اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ خود عمل کچھ نہیں کر رہے ہوتے, بس اختلاف پہ لگے ہیں, اس کی بات پکڑ لی, اس کو تنگ کر لیا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ نوجوانوں کو صرف عمل کرنا چاہیے, جو اچھا لگ رہا ہے اس پہ عمل کر لو, جس بھی فکر سے اچھی بات لگ رہی ہے وہ لے لینی چاہیے. نہیں, خود اسٹڈی کریں. آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دے شوڈ اسٹڈی دیم سیلوز. آپ, مجھے نہیں لگتا کہ یار آپ اپنی زندگی میں اگر چائے بھی بناتے ہیں نا, تو اس میں بھی آپ کی چوائس ہے کہ پتی زیادہ, چینی کم, اور یہ. تو پھر آپ کسی دین کی بات کو کسی پہ کیسے آپ بلائنڈ کیا بولتے ہیں, اندھی تقلید کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو ہم سب کو حکم ہے کہ ہم خود سیکھیں کچھ نہ کچھ, اور اگر آپ کو شوق ہے تو ضرور سیکھیے, پڑھیں, پڑھنا چاہیے, کیوریوسٹی ہونی چاہیے, سوال کرنا آنا چاہیے آپ کو. یہاں پہ بات تھوڑی ریلیٹ ہو رہی ہے انجینئر مرزا صاحب کو بھی, کبھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا, آپ جی میں نے سنا ہے, ان کو بھی سنا ہے. جی کیونکہ وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اندھی تقلید کے بجائے آپ دیکھیں, خود ریسرچ کریں, پڑھیں. اچھا, وہ کس سینس میں بات کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے اور نالج بھی دی ہے, ایسا نہیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. ظاہر ہے یہ جو علماء ہیں ان کا نالج زیادہ, تعلیم زیادہ, ان کا ایکسپیرینس زیادہ, انہوں نے کسی بات پہ اگر زور دے رہے ہیں کسی وجہ سے دے رہے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ you have to study yourself. You cannot follow anything blindly. You have to study. بالکل, مجھے یہ لگتا ہے.